بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، قبیلہ عبد القیس، یہ ایک قبیلہ تھا، بحرین کے اندر آباد تھا۔ ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ باتیں دریافت کرتے ہوئے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مشرکین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا علاقہ پڑتا ہے، اس لیے ہم جب چاہیں اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، بلکہ اشہر حرم، وہ مہینے جو حرمت والے ہیں، جن میں یہ مشرکین بھی کسی کی جان مال وغیرہ کو چھیڑتے نہیں تھے، گویا امن و امان کا ایک ماحول قائم رہتا تھا، سفر کرنا آسان ہوتا تھا، کسی کو اپنی جان کا یا اپنے مال کے لوٹ لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے دنوں میں لوگ سفر کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان حرمت والے مہینوں ہی میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، جب چاہیں حاضر نہیں ہو سکتے۔ گویا اس وقت ہماری جو حاضری ہوئی ہے یہ بڑا غنیمت کا موقع ہے، آپ ہمیں کچھ دو ٹوک باتیں ایسی بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، اور ہم اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کو ان باتوں سے آگاہ کریں۔ گویا انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سوال کیا اور اس کا جواب طلب کیا، تو اس میں اپنا مقصد دو ہی چیزیں بتلائی کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کر کے گویا جنت میں داخل ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے اللہ کے بندوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ حضور کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی اور حضور نے اس کو برقرار رکھا، گویا یہی اسلامی طریقہ ہے۔ تو بہرحال علم جو بھی، دین کی جو بات بھی حاصل کی جائے، سنی جائے، تو اس میں آدمی کی دو ہی نیتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں خود اس پر عمل کا اہتمام کروں گا، اور دوسرا اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچاؤں گا۔